عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے ذمے جو عبادات فرض فرمائی ہیں وہ دو طریقے کی عبادات ہیں۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، بدن کے ساتھ ہے، انہیں بدنی عبادات کہتے ہیں، جسمانی عبادات کہتے ہیں، جیسے نماز، جیسے روزہ۔ اور دوسری قسم کی وہ عبادات ہیں کہ جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، دولت کے ساتھ ہے، جیسے زکوٰۃ۔ تیسری قسم عبادات کی ایسی بھی ہے کہ جس میں مالی عبادت بھی ہے، وہ بدنی عبادت بھی ہے، جیسے حج، یہ مالی عبادت بھی ہے، بدنی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تینوں قسم کی عبادات رکھی، صرف جسمانی بھی، صرف مالی بھی، اور مالی اور جسمانی دونوں طرح کی عبادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے رہنما بن کے تشریف لائے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ ہمیشہ نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے، اس کا شوق دلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہن سازی فرماتے تھے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے اس طریقہ کار کو اختیار کرنے کی۔ ہم ہر چیز زندگی کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں اسے سیکھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، پھر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ گھروں کے اندر خواتین اگر ایک سالن بھی بنانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بھی طریقہ ہے، اس کے لیے سلیقہ ہے، اس کے ترکیب ہے۔ اسی طرح ہم زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں، اس میں اکثر وہ کام زیادہ بہتر طریقے سے ہوتے ہیں جس میں پہلے سے ذہن بنا دیا جائے، اور اچانک کچھ کرنا پڑ جائے ہو جاتا ہے وہ بھی، لیکن اس معیار کا نہیں ہوتا۔ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم خاص طور پر نوجوان نسل، خاص طور پر بچیاں، خاص طور پر ہمارے معاشرے کے وہ افراد جو کہ بظاہر کچھ دین سے دوری محسوس کرتے ہوں، اس کے لیے ذہن سازی بہت بڑی ضرورت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے 2 ماہ پہلے دعائیں شروع کر دی۔ حدیث کی 11 کتابوں میں وہ دعا موجود ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ابھی رمضان آنے میں 2 مہینے۔ پھر جب رمضان بالکل قریب آیا تو شعبان کے بالکل آخر میں، شعبان یہ جو بھی مہینہ چل رہا ہے اس کے بالکل آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، رمضان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو رمضان کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ اس خطبے کو سنیں اور اس کے ایک ایک جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ پورے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ذہن سازی کی ہے کہ یہ رمضان ہوتا کیا ہے،
اس میں کرتے کیا ہیں؟ کیا فائدہ ہے رمضان میں یہ اعمال کرنے کا؟ پورا ایک پروگرام دیا اس رمضان کے گزارنے کے لیے، پورا پروگرام دیا اس خطبے میں، کیا کیا کرنا ہے۔ چنانچہ آج اسی نبوی طریقے پر عمل کرتے ہوئے آج کی نشست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن الفاظ میں ذہن سازی فرمائی، انہی الفاظ کو، انہی جملوں کو، مبارک جملوں کو آج دہراؤں گا اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور مفہوم عرض کروں گا۔ آپ حضرات میں سے جو اس خطبے کو پورا مطالعہ کرنا چاہے تو بیہقی حدیث کی کتاب ہے، اصل تو وہ اس میں حدیث موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ پورا خطبہ۔ اور آپ کے پاس جو موجود آج کل اکثر حضرات کے پاس موجود ہے مشکات المصابیح، مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں جو روزے کا بیان ہے کتاب الصوم، اس کے اندر جو تیسری فصل ہے وہاں یہ پورا خطبہ موجود ہے۔ کیونکہ خطبہ سننے کے بعد پھر دل چاہے گا کہ ہم ڈائریکٹ اس کا مطالعہ کریں، ہے کیا اس کے اندر، اسے سنائیے، اس خطبے کا ترجمہ گھر میں ذرا سنائیے گا، ترجمہ گھر میں سنائیے گا ذرا، ذہن سازی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے، شہر مبارک، وہ بابرکت مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر اب جو مہینہ آ رہا ہے اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس میں عبادت کریں تو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملے گا، یعنی آخری طاق راتوں میں، آخری عشرے کی۔ اور 1000 مہینوں کے آپ سال بنانے لگے تو وہ بنیں گے 83 سال 4 مہینے، یعنی اس رمضان میں اگر ایک شخص کو صرف طاق راتوں کے اندر عبادت کی تو اس میں شب قدر مل گئی، اور اس کو ایک رمضان میں 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ سوچئے گا اگر زندگی میں کئی رمضان اللہ دے دے تو کیا کچھ نہیں ملے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس رمضان کے مہینے میں ایک نفل کام کرے گا، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو گویا کہ اس نے رمضان میں کوئی فرض کام کیا ہے۔ نفل کام کریں گے، 2 نفل پڑھیں گے، گویا کہ فرض کام کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اور اگر کوئی اس رمضان کے اندر ایک فرض کام کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک ظہر کی نماز پڑھیں گے آپ کو 70 ظہروں کی نماز کے ساتھ، ایک جمعہ پڑھیں گے رمضان میں اس میں آپ کو 70 جمعے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے بہت سے حضرات رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، 70 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ رمضان میں انسان نیک کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرے، جو موقع ملے نیک کام زیادہ کر لے، ترغیب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کے وہاں محدثین نے 2 معنی بتائے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے رکنا، اپنے آپ کو روکنا۔ ایک تو صبر کا معنی یہ ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچے، مشکل پہنچے، حالات مشکل ہو جائے تو انسان اس پر اللہ سے شکوہ نہ کرے، برداشت کر لے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ یہ انسان صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا
بھوک بھی برداشت کر رہا ہے، پیاس بھی برداشت کر رہا ہے، گرمی بھی برداشت کر رہا ہے، ایک لفظ زبان پر شکایت کا نہیں لاتا. یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے رمضان میں. دوسرا معنی صبر کا بتایا محدثین نے کہ صبر کا معنی ہے رکنا، یعنی گناہوں سے رکنا. وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اس میں انسان گناہوں سے رک جاتا ہے. صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھا ہو، 5 وقت نماز پڑھنے کی فکر ہو. نوجوان بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ کپڑے پاک رکھنے کی فکر، بدن پاک رکھنے کی فکر. سینکڑوں گناہوں سے انسان کو صرف یہی بات بچا لیتی، میں نے روزہ رکھا ہوا یہ نہیں کرنا، میں نے روزہ رکھا ہوا یہ نہیں کرنا. سینکڑوں گناہوں سے بچا لیتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے باقاعدہ ذہن سازی کی، ذہن بنایا. دیکھو یہ رمضان کا روزہ آنے والا ہے، اس میں روزے رکھنا فرض ہے. ہر مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، اس کے اوپر روزہ فرض ہے. میں نے یہاں تندرست کی شرط نہیں لگائی، مسافر کی نہیں لگائی، کیونکہ جو بیمار ہوتا ہے اس پر بھی روزہ فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بیمار ہو، روزہ فرض ہوتا ہے اس پر. مسافر پر روزہ فرض ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہے، آئندہ نہیں روزہ رکھ سکتے تو فدیہ دے دے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. لیکن بیمار پر بھی روزہ فرض ہے، شدید بیمار پر بھی روزہ فرض ہے. مسلمان عاقل بالغ، عاقل کا معنی یہ کہ بیچارہ مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، یعنی شیزوفینیا کا مریض نہ ہو. یہ عام ڈپریشن، عام انزائٹی اس کو نہیں کچھ کہتے، یہ روزہ اس پر فرض ہوتا ہے. اور یہ والی بات کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے، اس کا رکھنا فرض ہے، اس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. آج گھروں کے اندر اس بات کو باقاعدہ آج کل میں چلانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب صورتحال بہت عجیب ہو چکی گھروں کی. آپ حضرات بہت نیک لوگ ہیں الحمدللہ، آپ حضرات کی پوری توجہ ہے، لیکن اکثر معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ رمضان کے اندر صبح اسی طرح ناشتے کی ٹیبل لگتی ہے، اسی طرح دوپہر کو کھانے کی ٹیبل لگتی ہے، اسی طرح رات کو کھانے کی ٹیبل لگتی ہے. رمضان کا اگر پتہ چلتا ہے تو اس وقت جب عید آنی ہوتی ہے. یہ ماحول بنا ہوا ہے بعض گھروں کے اندر، اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہ فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے. بچوں کو بھی سمجھانا پڑے گا، بچیوں کو بھی سمجھانا پڑے گا، گھر میں فضا بنانی پڑے گی. اور اس فرض کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. اور جو روزے کو چھوڑ دے تو یہ توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتا، ساری زندگی پھر اس کو قضا کرنا پڑتا. یہ ذمے سے توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتا، فرض. اس لیے ذہن سازی بہت ضروری ہے کہ یہ روزہ فرض ہے، رکھیے اس کو، اور بچپن سے اس کو تھوڑی تھوڑی عادت ڈالیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ذہن سازی فرمائی. فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے دن کو روزہ رکھنا فرض قرار دیا. وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنا یہ نفلی کام ہے. آپ تراویح ادا کرتے ہیں، یہ سنت ہے. روزہ رکھنا فرض ہے. اب گھروں میں کیا ہوتا ہے، کبھی نوجوان ایسے ہوتے ہیں گھروں کے اندر وہ نہیں روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن تراویح نہیں پڑھتے، روزہ رکھ لیتے. میں ان کو کہتی تم روزہ تو رکھتے لیتے ہو، تراویح پڑھتے نہیں، تمہارے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ. وہ اگلے دن روزہ بھی نہیں رکھتے. جی نہیں، روزہ فرض، تراویح سنت مؤکدہ. اس لیے تراویح کہیں بھی ہو پڑھنے کی کوشش کر لیجیے تاکہ سنت ادا ہو جائے، لیکن روزہ بہرحال فرض ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں فرمایا کہ تم لوگ سحری کھایا کرو. یہ الگ حدیث موجود، تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے. تو سحری سکھائی، رمضان کا روزہ فرض ہے وہ سکھایا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ من فطر صائما فیہ،
غفر اللہ لہ ذنوبہ اعتقہ من النار، جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، روزہ افطار کروانا۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملاقات ہوئی ایک صاحب سے تو وہ کہنے لگے کہ میں تو گھر میں روزہ کھولتا ہوں، میں کہیں نہیں جاتا، دعوت قبول کرتا کسی کی۔ بہت اچھی بات، لیکن ان صاحب کا انداز کہنے کا ایسا تھا، ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں جاتے کہیں افطاری کرنے کے لیے؟ کہنے کہ یہ کیا بات ہے، صبح سے لے کے شام تک بھوکا میں رہوں، پیاسا میں رہوں، ثواب دوسرا لے جائے روزہ کھلوا کے، یہ کیا بات ہے؟ پھر ان کو اس حدیث، اگلا جو جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جو کوئی روزہ کھلوائے کان لہ مثل اجرہ، اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا، من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، اس کے اپنے ثواب میں کمی کیے بغیر۔ جب ان صاحب کو یہ بتایا تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یہ تو واقعی مسئلہ پھر آسان ہو گیا۔ ایک سفر کے اندر وہاں ساتھ ساتھ سارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میزبانوں نے، غیر ملکی سفر تھا، انہوں نے کہا راستے میں جو ہے وہ آپ کی افطاری ہو جائے گی تو آپ یہ ڈبے کھانے کے ساتھ رکھ لیں۔ وہاں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب نے جب افطار کا وقت ہو گیا تو ایک صاحب نے کھجور نکالی اپنے ڈبے میں سے، مجھے دینے کی کوشش کی، تو میں نے ڈبہ کھول کے ان کو دکھایا، میں نے کہا میرے پاس بھی ہے کھجور، ہے موجود ہے؟ کہنے کہ مولانا مجھے معلوم ہے آپ کے ڈبے میں کھجور ہے، لیکن میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مجھے روزہ کھلوانے کا ثواب مل جائے۔ اب دیکھیے ذہنی سوچ کہ روزہ کھلوانے کا ثواب مل رہا ہے۔ پھر اگر معاشرے میں یہ بات آ جائے کہ جناب اپنی افطاری بندہ کر لے، اس مہنگائی کے دور میں بڑی بات ہے، افطاریاں کہاں کروائے، اس لیے کہ ایک افطاری کروائے پورے گھر کا بجٹ ہل جاتا ہے، کہاں کروائیں افطاریاں؟ یہی والا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خطبے کے دوران ایک صحابی نے کر دیا۔ قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ روزے دار کا روزہ کھلوائے، اتنی گنجائش تو نہیں ہے ہم میں سے ہر ایک کے پاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے، من فطر صائما علی مضقۃ لبن، ایک گھونٹ دودھ کا پلا دیتا ہے، او شربۃ من ماء، یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دیتا ہے، اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے۔ روزہ کھلوانے کا تعلق پیسوں کے ساتھ نہیں ہے، آپ روزہ کھلوا دیں، ایک کھجور کھلا دیں، ایک پانی پلا دیں، تھوڑا سا شربت پلا دیں، ثواب مل گیا۔ لیکن کہیں مالدار حضرات جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ کہیں پیچھے نہ ہٹ جائیں، تو جی مولانا صاحب نے تو بتا دیا آج جمعے پہ ایک کھجور اور ایک گلاس شربت، بس روزہ افطار کرنے کا ثواب مل گیا۔ تو مالدار حضرات جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، اسی خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، یہ تو ان کے لیے جن کے پاس استطاعت نہ ہو، جن کے پاس استطاعت ہو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشبع صائما، جو روزے دار کو افطار کے وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، من اشبع صائما، جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، غور سے سنیے گا جناب، سقاہ اللہ من حوضی شربتا، تو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے گا۔ اور اگلا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ میدان حشر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے گا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، پھر اسے پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ابھی تو اربوں میل دور ہے یہ سورج، اس وقت سوا نیزے پہ ہوگا سورج، کتنی بھوک، کتنی پیاس، کتنی گرمی، لیکن جب اس نے روزہ کھلوایا ہوگا نا اس دنیا میں کسی کا، پیٹ بھر کے کھانا کھلایا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے پانی پلائے گا، پھر وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں رہے گا۔
لہذا اللہ توفیق دے تو اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہیے، اس کے لیے بھی کوشش ہو جائے۔ پھر جو حضرات فیکٹریوں میں ہیں، اداروں میں ہیں، ان کے ماتحت ہیں، بہت سے لوگ کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے اب خطبے کا آخری جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے آخر میں فرمایا، من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ جو بندہ اس رمضان کے مہینے میں اپنے کام کرنے والے لوگوں سے خففا، ان کے کام کو، ان کے وقت کو، ان کی ذمہ داریوں کو، ان کے بوجھ کو ذرا ہلکا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس ہلکا کرنے والے کے گناہ بخش دے گا اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ ایسا بھی نہ ہونے پائے کہ رمضان کی وجہ سے سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اب کام ہی نہیں کرنا، ایسا بھی نہ ہو۔ لیکن جو کام لینے والا شخص ہے اس کی ذمہ داری بتا دی کہ وہ وقت میں تھوڑی سی کمی کر دے، تھوڑے کام کے بوجھ میں کمی کر دے تاکہ اس کا روزہ آسانی سے گزر سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پروگرام دیا اس خطبے کے اندر، روزہ رکھنے کے بارے میں، روزے کے آداب کے بارے میں، پھر اس کے ساتھ ساتھ روزے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، نفلی عبادات، فرض کون سی عبادات، اور اس مہینے کی قدر کیسے کرنی چاہیے، ایک ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذہن سازی فرمائی، ذہنی طور پر تیار کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات، جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، معاشرے میں ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت عطا فرمائے۔ اور اگر انسان اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے صحت کے ساتھ ہے تو پھر ہمیں گھروں کے اندر اس بات کی تلقین کرنی پڑے گی، باقاعدہ ایک مہم چلانی پڑے گی کہ روزہ فرض ہے، اور گھر کا ماحول ایسا بنایا جائے کہ سحری بھی ہو، افطاری بھی ہو، اور گھر کا ماحول ایسا ہو جس میں قرآن حکیم کی تعلیم، قرآن حکیم پڑھنا پڑھانا بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا ماحول ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائے اور روزوں کو آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عثمانیہ